الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ بہت ساری بچیاں جو شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہیں لیکن ان کے کہیں رشتے طے نہیں ہو رہے، گھر والے پریشان ہیں، کوئی ذکر بتا دیں جس کے کرنے سے یہ فرض ادا کرنا آسان ہو جائے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ساری مشکلات دور کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب بھی مشکلات آئیں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنائے، اللہ سے گر گڑا کر دعائیں کرے، اور یہ بھی دیکھے کہ کون سے ایسے مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ مثال کے طور پہ حرام کھانے والا، اس کی دعائیں قبول ہونے کے امکانات بہت ہی کم ہوتے ہیں، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی سفر کی حالت میں ہے اور اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، حالت ایسی ہے کہ اس پہ غبار ہے، اور ایسی حالت میں دوسری حدیث کے مطابق دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ جب انسان سفر کی حالت میں ہو اور اس کا برا حال ہو، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، جبکہ وہ کہہ رہا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب، یعنی کہ اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے اور اللہ کو رب ہونے کا واسطہ دے رہا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں اس کی دعا کیسے قبول ہو جبکہ اس کا کھانا جو ہے وہ حرام کا ہے، جو پانی پیتا ہے، جو شہد پیتا ہے، جو دودھ پیتا ہے وہ حرام کا ہے، لباس اس کا حرام کا ہے، اور حرام اس کے جسم میں سرایت کر چکا ہے۔ تو اس لیے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ کون سے ایسے امور ہیں جو میری دعائیں قبول ہونے میں رکاوٹ ہیں، تو ان کا ازالہ کرنا چاہیے۔ گھر کا ماحول توحید کے مطابق ہو، شیطانی امور گھر میں وقوع پذیر نہ ہو رہے ہوں، اور اللہ سے گر گڑا کر دعائیں کی جائیں تو اللہ تعالیٰ دعائیں سنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں وہ چند دعائیں بتا دیتا ہوں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں کہ وہ دعائیں پریشانی کے وقت کی جائیں تو اللہ تعالیٰ دعائیں سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ ایک تو وہ دعا جو جناب یونس علیہ السلام نے کی جب کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور مچھلی کے جب پیٹ میں تھے تو اس سے زیادہ پریشانی کیا ہوگی، تب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو یہ دعائیں جناب یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی، اللہ نے ان کی دعائیں سنی اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے صحیح سالم باہر نکالا۔ ایسے ہی امام ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ روایت کرتے ہیں جناب اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ پریشانی کے وقت یہ دعا کی جائے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کہ اللہ میرا رب ہے، میرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، میں اس اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کرتا، شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو یہ دعا کی جائے پریشانی کے وقت۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پریشانی کا علاج بتایا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ پریشانیوں کے ایام میں انسان شرک سے بچے۔ عام طور پہ لوگ پریشانی کے ایام میں شرک کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، جبکہ یہ دعا بتا رہی ہے کہ پریشانی کے ایام میں خصوصی طور پہ شرک سے دور رہنا چاہیے۔ ایسے ہی امام بخاری اور مسلم روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذاتی طور پہ پریشانی کے ایام میں، پریشانی کی حالت میں، پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یہ ذکر کیا کرتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ تو یہ بھی ان دعاؤں میں سے ایک ہے جو پریشانی کے ایام میں کرنی چاہیے، اور اس میں بھی توحید کا بیان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ عظمتوں والا ہے، اللہ بردبار ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ عرش عظیم کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کا رب ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش کریم کا رب ہے، اللہ تعالیٰ زمین کا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پریشانی کے ایام میں
پریشانی کے لمحات میں ہمیں صرف اپنی ذات کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔